ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے دوست جو ہیں وہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا، اس کے کردار کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی عبداللہ بن سبا کا کوئی واقعتاً وجود تھا یا بس وہ ایک افسانوی کردار ہے؟ یعنی اس کی کہانیاں جو ہے وہ معروف ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، اس میں اہل سنت کے جو پرائمری سورسز ہیں، بنیادی مصادر ہیں، اور اسی طرح سے اہل تشیع کے جو بنیادی مصادر ہیں، پرائمری سورسز ہیں، تاریخ کے ہو گئے، انساب یعنی حسب نسب کے جو کتابیں ہیں، اور تاریخ کی جو کتابیں ہیں، اور اسی طرح ادب یعنی لٹریچر کی جو کتابیں ہیں، اور اسی طرح سے ہر فن میں آپ دیکھ لیں، بہت سی فنون کی کتابیں ہم آپ کو دکھائیں گے، ان سب میں یہ چیز ہمیں اتفاق کے ساتھ ملتی ہے کہ عبداللہ بن سبا جو ہے اس کا واقعتاً ایک تاریخی وجود تھا، یہ ایک ہسٹوریکل فگر ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، کہنے کو تو بہت سے لوگوں نے بہت سی شخصیات کا انکار کر دیا، ایون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں نے جو کہ مذہب کو، ریلیجن کو نہیں مانتے، ایک ڈیبیٹ پیدا کی ہے کہ حضرت ابراہیم نامی کوئی شخصیت تاریخ میں موجود نہیں تھی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ڈیبیٹ پیدا کی گئی ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر کہ حضرت موسیٰ کی تاریخی حیثیت ثابت نہیں کی جا سکتی بائبل سے ہٹ کے۔ جو بیانات ہیں آپ کے، وہ آپ کی اپنی مذہبی کتاب کے بیانات ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے ہمارے ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم کے بارے میں یہ ڈیبیٹ پیدا کر دی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہی وجود نہیں۔ مطلب اب دیکھیں نا، آپ ایسی چیزوں کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ جی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص نہیں تھے جن کے اوپر جو ہے وہ مکہ میں جو قرآن نازل ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اور وہ قرآن سے ثابت کیے جا رہا ہے۔ محمد شیخ کے نام سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے، ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی آپ کہہ لیں کہ جی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک چیز جو کہ تواتر سے، اجماع سے ثابت شدہ ہو، اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ ایسی ہے جیسے آپ سکندر اعظم کا انکار کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال اس پہ کتاب بھی آپ لکھ دیں، کوئی آپ کو منع تو نہیں کرے گا، لیکن سکندر اعظم جو ہے یہ ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اس کا ایک وجود تھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ سکندر اعظم کے بارے میں بعض خبروں میں جو ہے وہ آپ اختلاف کر لیں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی شخصیت کا انکار کر دیں، اور اس کے جو مطلب شخصیت کا جو سب سے بڑا مین پہلو ہے کہ وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، اسی کا انکار کرنا شروع کر دیں، تو پھر مطلب آپ ایک ایسی چیز جو ہے وہ تاریخ میں پیش کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال بنیادی جو سورسز ہیں، ہم یہ کہہ رہے تھے، اہل تشیع کے ہیں، اہل سنت کے ہوں، وہ سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ابن سبا کی شخصیت موجود ہے، اور اس نے جو ہے وہ اسلام کے اندر سازشیں کی اور مسلمانوں میں جو ہے وہ نیا فرقہ پیدا کیا۔ روافظ کی ایک خاص طور پہ شاخ ہے جسے ہم سبائیہ کہتے ہیں، اور ان کے کیا عقائد تھے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہ سمجھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان میں سے بعض کو زندہ جلوایا بھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس نے یہ عقیدہ بھی پیش کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، جیسا کہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں، اور یہ عقیدہ بھی پیش کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عثمان نے معاذ اللہ اور دوسروں نے حضرت علی کی خلافت جو ہے وہ غصب کر لی، اور اس طرح سے اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے وہ رائے عامہ ہموار کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کھڑی کی، اور وہی بغاوت جو اس کی کھڑی کردہ تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا باعث بنی۔ خیر، بہرحال پہلے ہم کچھ تھوڑا سا تعارف کروا دیتے ہیں عبداللہ بن سبا کا تاریخ کی کتابوں سے، تاکہ جن لوگوں کے علم میں نہیں ہے تو ان کے علم میں آ جائے کہ اصل میں عبداللہ بن سبا تھا کیا، یا تاریخ کی کتابیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ حقائق یا صحیح اسناد کی روشنی میں عبداللہ بن سبا اور اس کی سازشیں ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ پھر ہم انشاءاللہ سے اس پہ علمی گفتگو کریں گے، تو آسانی سے ہم تھوڑا سا مشکل کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن سبا کا انکار چند ایک لوگوں نے کیا ہے، وہ بھی معاصر جو ہمارے کنٹمپریری ہیں۔ ان میں سے کچھ مستشرقین ہیں، مستشرقین کی جو میجورٹی ہے وہ بھی یعنی اورینٹلسٹ جنہیں کہتے ہیں، اورینٹلسٹ سے مراد ویسٹرن جو اسکالرشپ ہے،
ٹھیک ہے، مغرب کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹیز کے ہیں، کیمبرج، آکسفورڈ وغیرہ کے، جو اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں یا اسلام کی تاریخ کو، ان کی میجورٹی بھی اس بات پہ ایگریڈ اپان ہے کہ عبداللہ بن سبا ایک حقیقت ہے، ایک ریئلٹی ہے، اس کا وجود تھا۔ لیکن بعض مستشرقین نے ان میں سے بھی جو کہ یہودی تھے، انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید چونکہ عبداللہ بن سبا کی نسبت یہودیوں کی طرف ہے تو اس سے یہودی بدنام ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی شخصیت کو اڑا دیا۔ تو بہرحال یہودیوں کا اڑانا تو سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل تشیع میں سے بعض لوگوں نے جو ہے وہ عبداللہ بن سبا کی شخصیت کا انکار کیا، وہ بھی معاصر لوگوں میں سے۔ وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ عبداللہ بن سبا کی طرف یہ نسبت تھی کہ وہ ایک روافظ کے گروہ سباہیہ کی بنیاد رکھنے والا تھا، اور اس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے الوہیت کا اور ان کے اللہ کے وسیع ہونے کا اور ان کے دوبارہ دنیا میں آنے کا جو عقیدہ تھا، سب سے پہلے اس نے متعارف کروایا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید شیعیت کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے زد پڑتی ہے، تو بعض شیعہ علماء نے جو ہے وہ اس کا رد کیا عبداللہ بن سبا کا۔ پھر بعد مصری جو ماڈرنسٹ ہیں، جیسے طہ حسین مصری ہے، انہوں نے انکار کیا۔ لیکن یہ ہے کہ شروع سے آپ دیکھتے چلے آئیں، تمام جو اہل علم ہیں ہر فن کے اندر، جس فن کا تعلق تاریخ سے کسی نہ کسی طرح سے بنتا ہے، جیسے کتاب الانصاب ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اسی طرح ادب لٹریچر کے اندر بڑی تاریخ نقل ہوتی ہے، پوئٹری میں، شاعری میں، اور نثر کے اندر بھی جو ہے تاریخ نقل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ خود تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر، پھر حدیث کی کتابیں ایون کے ان کے اندر، پھر ائمہ جرح و تعدیل کی جو کتب ہیں، جو بایوگرافیز ہیں بیسیکلی راویوں کی، ان کے اندر، تو ان سب قسم کی کتابوں میں آپ کو عبداللہ بن سبا کا تذکرہ ملے گا۔ اب ہم شروع میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں تبری سے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن سبا کا تعارف۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ تاریخ تبری جلد سوم حصہ اول ہے۔ اردو والی ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ مجھے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ حافظ صاحب اردو والی دکھایا کریں، ہم نے کراس چیک کرنا ہوتا ہے، عربی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، دوسرا آپ ترجمہ کر رہے ہیں، ہمیں مطلب بات سمجھ نہیں آتی، اور دوسرا آپ دکھاتے بھی جو ہے وہ شاملہ سے ہیں، تو اس میں بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ خیر آج میں شاملہ کو بھی کچھ تھوڑا بہت ایکسپلین کروں گا۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ ڈیجیٹل لائبریری ہے اسلامک سائنسز کی۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے یہ 30 ہجری کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ابن سبا جو ہے نا اس کی فتنہ پردازی کیا تھی، کہ یہ سیف بن عمر، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تبری میں جو روایتیں آئی ہیں عبداللہ بن سبا کے بارے میں اور اس کی سازشوں کے بارے میں، وہ سیف بن عمر سے ہیں۔ سیف بن عمر نے خود ایک کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کتاب کا نام، اس کی کتاب بھی جو ہے وہ پبلش ہوتی ہے، الفتنہ و وقعۃ الجمل، یعنی فتنہ جو مسلمانوں میں جنگ و جدال ہوا اس کا تذکرہ، اور جو جنگ جمل ہے اس کا تذکرہ اس نے کیا ہے۔ سیف بن عمر جو ہے وہ 200 ہجری میں اس کی ڈیتھ ہے، تو مطلب اس سے کوئی 60-70 سال پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہوگی، تو گویا یہ دوسری صدی ہجری کے شروع میں موجود ہے۔ تو سیف بن عمر میں جن سے سیف بن عمر نقل کرتا ہے تو وہ 1-2 واسطی ہیں، ان کے اوپر جرح نہیں ہے، جن سے سیف بن عمر جو ہے وہ نقل کرتا ہے، اس کے اور عبداللہ بن سبا کے ٹائم پیریڈ کے درمیان میں 1-2 واسطے ہی ہیں۔ اصل میں جو جرح ہوتی ہے وہ سیف بن عمر پہ ہوتی ہے۔ سیف بن عمر کی جو کتاب ہے وہ بھی پبلش ہو چکی ہے۔ ہم اس کی کتاب آپ کو ذرا دکھا دیتے ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ شاملہ میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیف بن عمر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ سیف بن عمر جو ہے اسدی تمیمی، متوفہ 200 ہجری، ٹھیک ہے، تو گویا دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں یہ صاحب موجود تھے۔ تو سیف بن عمر نے جو ہے یہ عبداللہ بن سبا کی دعوت کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ یہودی تھا اور اہل صنع میں سے تھا، اس کی ماں جو ہے وہ کالے رنگ کی تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام لے آیا، پھر مختلف شہروں میں گھومتا پھرتا رہا، بصرہ، کوفہ اور شام، اور اسی طرح سے چل ہے، اور اس نے جو عقیدے پیش کیے اس نے اس کا بھی تذکرہ کیا، یہ پیج نمبر 48 پہ، ٹھیک ہے۔ تو سیف بن عمر سے جو ہے وہ تبری نے لیا ہے، بیسیکلی تبری کا مصدر بھی سیف بن عمر ہے۔ تو خیر ہم سیف بن عمر پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ سیف بن عمر سے روایت کرتے ہیں تبری جو ہے، اور ہم نے کہا کہ سیف بن عمر کی اپنی کتاب بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور سیف بن عمر سے آگے کوئی واسطے کا مسئلہ نہیں ہے، 1-2 واسطے ہیں اور وہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اصل مسئلہ سیف بن عمر کا ہے، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ابن سودا جو ہے نا، ابن سبا، یہ شام آیا تو حضرت ابو ذر سے ملا اور کہنے لگا، ابو ذر کیا تمہیں معاویہ کی اس قول پر تعجب نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مال اللہ کا مال ہے، رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے،
بیسیکلی اس نے آ کے جو ہے ابن سودا نے، عبداللہ بن سبا نے حضرت ابو ذر کو جو ہے، یہ 30 ہجری کے قریب کے واقعات ہیں، بعض اوقات جو ہے نا سن بیان کرنے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف آپ نہ جائیں، تھوڑی سی غلطی اس میں ہو جاتی ہے، لیکن اصل واقعے کو دیکھیں۔ تو یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا عبداللہ بن سبا، اور ان کو کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ یہ موقف ہے مال کے بارے میں، کہ سب مال تو جو اللہ کا مال ہے، تو گویا اس طرح سے وہ مسلمانوں کا مال کھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ بھی اللہ کا مال ہے، تو اس طرح سے وہ اس کو غصب کر لیں گے۔ یہ اس نے گویا کہ ورغلایا ہے حضرت ابو ذر کو، حضرت امیر معاویہ کے خلاف۔ کس نے؟ عبداللہ بن سبا نے۔ پھر حضرت امیر معاویہ جو ہے ان کا اختلاف ہوا حضرت ابو ذر سے، ٹھیک ہے، تو حضرت ابو ذر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے مال کو اللہ کا مال کہتے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا ابو ذر کیا ہم اللہ کے بندے نہیں اور مال اس کا مال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بھائی اللہ کا ہی مال ہے اور کس کا مال ہے؟ تو اس پہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ دیکھیں ہمارا یہ موقف نہیں ہے، تو آپ یہ بات نہ کہا کریں، ٹھیک ہے، یہ بات تو آئی گئی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ پھر آیا حضرت ابو دردہ کے پاس، یہ جو عبداللہ بن سبا ہے، ٹھیک ہے، ابن سودا پھر حضرت ابو دردہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ابو دردہ نے اسے کہا کہ تم کون ہو؟ بخدا میرے خیال میں تم یہودی ہو۔ پھر وہ عبداللہ بن سامت کے پاس گیا اور عبداللہ بن سامت جو ہے وہ اسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا اور کہنے لگے کہ بخدا یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت ابو ذر کو آپ کے برخلاف کیا۔ اب دیکھیں یہ 3 صحابہ کے پاس گیا، حضرت ابو ذر کو اس نے ورغلایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور وہ آ گیا حضرت امیر معاویہ سے جو ہے وہ بحث کرنے کے لیے۔ پھر حضرت ابو دردہ کو اس نے ورغلایا، اور تیسرے نمبر پہ یہ حضرت عبداللہ بن سامت کے پاس بھی گیا۔ حضرت عبداللہ بن سامت نے فوراً اس کو پہچان لیا اور پکڑ کے حضرت امیر معاویہ کے پاس لے گئے۔ یہ تبری کی روایتیں ہیں سیف بن عمر سے۔ دیکھیں اب اس میں تبری نے آگے بھی کچھ واقعہ اس بیان کیا ہے، خاص طور پہ حضرت ابو ذر والا معاملہ جو ہے، کہ حضرت ابو ذر جو ہے نا وہ پھر ان کا معاملہ کچھ آگے بڑھ گیا، حضرت امیر معاویہ کو ان سے شکایت ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کو بلوایا، اور حضرت عثمان نے پھر ان کو جو ہے وہ مقام مدینہ سے باہر مقام ربضہ پہ جو ہے وہ بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو ذر کو جو ہے وہ ربضہ میں جب بھیج دیا گیا تو انہوں نے وہاں مسجد بنائی، اور حضرت عثمان نے انہیں اونٹوں کا ریوڑ بھی دیا، 2 غلام بھی دیے، اور یہ بھی کہا کہ مدینہ آیا کرو تاکہ تم عرابی نہ بن جاؤ۔ چنانچہ وہ اس پہ عمل کرتے رہے۔ اب اس واقعے کی جو اصل ہے نا، اصل وہ آپ کو بخاری میں بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1406۔ اس میں یہ بات ہے کہ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں ربضہ سے گزرا تو وہاں حضرت ابو ذر دکھائی دیے، تو میں نے ان سے دریافت کیا آپ یہاں کیوں آ گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا، میرا اور حضرت امیر معاویہ کا اس آیت کریمہ کے معنی میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اختلاف جب ہوا ہے تو حضرت امیر معاویہ نے جو ہے ان دونوں کے درمیان تلخی ہوئی ہے، اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا ہے، اور حضرت عثمان نے پھر کہا کہ آپ مدینہ چلے آئیں، اور میں مدینہ چلا آیا، اور پھر اس کے بعد وہ مقام ربضہ میں آ گئے۔ یہ آپ تفصیل سے جو ہے وہ روایت دیکھ لیں۔ تو یہ واقعہ اصلاً بخاری میں بھی ہے، صرف تبری نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ جو ورغلایا تھا حضرت ابو ذر کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ ابن سبا نے ورغلایا تھا، ورنہ یہ کہ وہ حضرت ابو ذر امیر معاویہ کے پاس آئے، ان کا اختلاف ہوا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر کو بلوا لیا، پھر ان کو مقام ربضہ میں کہا کہ آپ وہاں ٹھہریں کیونکہ آپ کا فتویٰ ایسا ہے کہ مال جو ہے نا یہ سونا اور چاندی یہ مطلقاً جمع کرنا جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے، تو اس سے لوگوں میں جو ہے وہ ایک آزمائش پیدا ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ کے اس فتوے سے تو آپ بہتر ہے کہ آپ مدینہ سے تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے وہ وہاں پہ رہا کریں، باقی مدینہ آتے جاتے رہا کریں، تاکہ لوگ اس حوالے سے کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ خیر بہرحال یہ معاملہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اب صحابہ کو یہ یہاں پہ ورغلا رہا ہے، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ دوسرا ابھی سیف بن عمر پہ ہم بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ روایتوں کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کی روایتیں جو ہے وہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم صرف آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس نے کس طرح سے جو ہے وہ ایک خفیہ تحریک پیدا کی ہے۔ یہ دیکھیں تبری سے ہی، یہ تبری کی جلد ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، سوم ہے، حصہ اول ہے، اور 386 پیج نمبر ہے، 35 کے واقعات ابن سبا کی جو ہے وہ خفیہ تحریک۔ ہم جلدی آپ کو ذرا ایک اوور ویو سے دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ عبداللہ بن سبا صنعا کا یہودی تھا، اس کی والدہ سیاہ تھی، یہ حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوا، یہ وہی باتیں آ گئیں، ٹھیک ہے۔ مصر میں گیا
اور اس نے جو عقیدے پیش کیے ہیں خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ایک یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی بنسبت واپس آنے کے زیادہ حقدار ہے. یعنی یہ مسلمانوں سے کہتا تھا کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے ہی واپس آنا چاہیے. پھر وصی پیغمبر کا اس نے عقیدہ پیش کیا کہ گزشتہ زمانے میں 1000 پیغمبر تھے، ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا تھا. چونکہ یہ یہودی تھا نا، تو تورات وغیرہ کا عالم تھا، تو اس لیے یہ ساری باتیں جانتا تھا. تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی تھے. پھر وہ کہنے لگا کہ محمد خاتم الانبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خاتم الاوصیاء ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے بڑھ کے کہتا تھا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کے حق کو غصب کر کے امت اسلامیہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو. ٹھیک ہے. اس سے وہ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی مخالفت کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آگے یہ بھی بات موجود ہے کہ حضرت عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کر لیا، یہ بھی اس کی دعوت تھی. تو یہ اس کی پوری تحریک تھی. یہ جو تحریک اس نے برپا کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ اس نے پروپیگنڈا کرنے والے چاروں طرف بھیجے جو شہروں میں فساد برپا کر رہے تھے، اور خط و کتابت کے ذریعے سے یہ سب کچھ تحریری پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتا چلا آ رہا تھا. خفیہ نشر و اشاعت کرتا تھا یہ اپنے جو بھی چیزیں تھیں. اچھا، اس سے یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اطلاعات آئیں، اور بھی مدینہ کے لوگوں کے پاس اطلاعات آئیں کہ حضرت عثمان کے حوالے سے منفی باتیں کچھ لوگ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ مصر میں بھی گیا، شام میں بھی گیا. شام میں تو خیر اس کی زیادہ نہیں چلی، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کو مناسب جو گراؤنڈ ملی وہ مصر میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آل فرعون کی سرزمین رہی ہے، وہ اس کی سازش کے لیے زرخیز ثابت ہوئی. تو اس لیے سب سے زیادہ جو لوگ آئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے وہ مصر سے آئے تھے. جب باغیوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے، چیزیں پڑھیں گے. اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب اطلاعات وغیرہ ملتی ہیں تو انہوں نے تحقیقاتی افسر جو ہے وہ مقرر کیے. حضرت محمد بن مسلمہ کو کوفہ بھیجا، حضرت اسامہ بن زید کو بصرہ بھیجا، حضرت عمار بن یاسر کو مصر بھیجا، حضرت عبداللہ بن عمر کو شام بھیجا. تو سارے جو لوگ مختلف شہروں میں گئے تھے واپس آئے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں منفی سوچتے ہیں، لوگوں کی آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے ہے. لیکن جب حضرت عمار بن یاسر مصر میں گئے ہیں تو مصر میں دوسرے صحابہ کی طرح، جیسے حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو درداء اور حضرت جو عبادہ بن صامت تھے، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی عبداللہ بن سبا نے. اسی طرح اس نے حضرت عمار بن یاسر کو بھی مائل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. تو سارے لوگ تو واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ تسلی بخش جو ہے وہ حالات ہیں، لیکن حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ واپس نہیں آئے. بعض لوگوں کو یہ بھی شبہ پیدا ہوا کہ ان کو شہید نہ کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کا خط آیا کہ حضرت عمار کو مصر کے ایک گروہ نے اپنی طرف مائل کر لیا. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان میں عبداللہ بن سودا تھا. ٹھیک ہے. ابن سودا، یہ وہی ہے عبداللہ بن سودا، عبداللہ بن سبا. ٹھیک ہے. اور اس نے جو ہے کس کو، کنانہ بن بشر کو. یہ کنانہ بن بشر جو ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں ہیں. ان کا نام آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں ملے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیجے. تو یہ معاملہ تھا. تو عبداللہ بن سودا وغیرہ نے وہاں حضرت عمار بن یاسر کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کیا اور حضرت عثمان کے حوالے سے ان کے دل میں جو ہے وہ شبہات ڈالنے کی کوشش کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. اگرچہ بعض تاریخی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، جیسے طبقات ابن سعد وغیرہ میں، کہ حضرت عمار بن یاسر اتنے زیادہ متاثر ہو گئے اس کی تحریک سے کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہے نا وہ سب و شتم کے الفاظ آتے ہیں، سب و شتم کے الفاظ آتے ہیں، جیسے یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے. ٹھیک ہے. کہ ابو الغادیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر کو سنا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہے تھے مدینہ میں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو حضرت عمار بن یاسر نے مجھے کہا کہ اگر مجھے تمہارے اوپر قدرت حاصل ہوئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور پھر آگے وہ واقعہ جو ہے. ٹھیک ہے. یہ طبقات الکبریٰ، طبقات ابن سعد جو ہے، یہ بنیادی کتابوں میں سے تاریخ کی 230 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 150 میں ان کی پیدائش ہے. یہ والیوم نمبر 3 پیج نمبر 197. لیکن یہ جو روایت ہے نا، اس میں یہ دیکھیں ابو حفص اور کلثوم بن جبر انہوں نے ابو غادیہ سے سنا نہیں ہے. یہ روایت ویسی منقطع ہے. اس پہ امام ذہبی وغیرہ نے گفتگو کی ہے، ہم نے ایک اور ایپیسوڈ میں اس پہ گفتگو کی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گالم گلوچ کرنے والی بات تو درست نہیں ہے.
یہ بات درست نہیں ہے، حضرت عمار بن یاسر ایسا نہیں کر سکتے، اور وہ جو روایتیں ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، منقطع ہیں، ڈسکنیکٹڈ ہیں، ان کی سند متصل نہیں ہے، کنیکٹ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کوئی کرٹیسائز کیا ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، جیسے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تنقید کی جاتی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے کہ وہ قصاص کیوں نہیں لے رہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عمار بن یاسر کو ورغلایا ہو، اور جیسے حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے بعض اوقات جو سادہ لو صحابی ہوتے ہیں وہ کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہوا تھا واقعہ ایف کے حوالے سے، تو وہ اس کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک امکان ہے، یہ ایک امکان ہے اس وقت جو ہے وہ مطلب باتوں کی حد تک جو ہے وہ کسی کو کرٹیسائز کرنا، تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ خیر بہرحال تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس کی یہ جو تحریک تھی عبداللہ بن سبا کی، اس نے بڑے بڑے جو ہے وہ صحابہ کو جو ہے وہ متاثر کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر سے مشورہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، تو گورنرز نے یہی کہا کہ حضرت عثمان کو کہ آپ اصل میں نرمی کرتے ہیں، جیسے حضرت عمر بن العاص نے کہا آپ نرمی کرتے ہیں، اور جہاں سختی کرنی چاہیے وہاں بھی آپ نرمی کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی ہم تو نرمی کریں گے، چاہے یہ مسئلہ حل ہوتا ہو یا نہ حل ہوتا ہو۔ لیکن بہرحال وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرمی کی وجہ سے کیا ہوا کہ پھر یہ فتنہ عبداللہ بن سبا کا پھیلتا چلا گیا، اور وہ مختلف شہروں میں گیا، اور اس نے اپنے گروپس جو ہے وہ پیدا کر لیے مختلف شہروں میں۔ شام میں اس کی زیادہ نہیں چلی، لیکن بہرحال بقیہ شہروں کے اندر اس نے کافی گروپس پیدا کیے۔ اب جو باغی آئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، چونکہ اس نے ان کو ورغلا لیا تھا کہ حضرت عثمان معاذ اللہ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں اور ان کے یہ مسائل ہیں، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت جو ہے وہ غصب کر لی ہے، تو اس نے ورغلا لیا تھا، اور باغیوں نے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فوراً خلیفہ بنایا، تو یہ گویا کہ اس کے ورغلانے میں آ گئے تھے۔ اب اس نے کیا کام کیا کہ مختلف شہروں میں اس نے ایک سوچ نہیں دی، اچھا اپنی سوچ یہ عموماً تو ایک ہی دیتا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، لیکن یہ چاہتا تھا کہ مختلف گروپنگ ہو، مختلف لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ خلیفہ بنانے کے حوالے سے حمایت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے، اور اس طرح سے مسلمان آپس میں زیادہ لڑیں۔ تو یہ کام اس نے بڑے جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ کیا۔ اچھا اب باغیوں کے جو سردار تھے ان میں عبد الرحمن بن عدیس، کنانہ بن بشر، یہ جو لوگ آئے تھے یہ باغیوں کے سردار تھے، ٹھیک ہے، اور یہ عبداللہ بن سبا جو ہے یہ اس کی بھی جو ہے وہ شرکت تھی۔ تو اہل کوفہ کا قافلہ جو ہے یہ کوفی سردار تھے۔ پھر بصرہ جو ہے ان کا تذکرہ آیا، بصرہ کے جو سرغنہ تھا وہ حکیم بن جبلہ تھا، اور کوفی سرداروں میں اشتر نخی تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے ہے، اس پہ ہم علیحدہ سے ایک مستقل ایپیسوڈ بنائیں گے اشتر نخی کے اوپر۔ تو حکیم بن جبلہ جو ہے یہ بصرہ سے، یہ بھی حضرت عثمان کے قاتلوں میں ان کا بھی جو ہے وہ نام ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مختلف خیالات کے یہ لوگ تھے۔ اہل مصر جو ہے نا وہ حضرت علی کے طرفدار تھے۔ مصر میں اصل میں عبداللہ بن سبا نے زیادہ کام کیا، وہاں اس نے حضرت علی کے حوالے سے یہ رائے جو ہے وہ ہموار کی۔ بصرہ میں اس نے حضرت طلحہ کے حوالے سے رائے ہموار کی، کوفہ میں حضرت زبیر کے حوالے سے، اور ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا، ہر بندہ یہ چاہتا تھا جی ہمارا امیدوار آئے ورنہ تو ہم لڑائی کریں گے۔ تو گویا اس طرح سے اس نے اب آپ دیکھیں کہ کتنی اس کے یہ پروپیگنڈا جو ہے اس کا تیز تھا۔ اچھا اب یہ جب لوگ آئے ہیں حضرت علی کے پاس، جو مصر کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور بصرہ کے لوگ جو ہے وہ حضرت طلحہ کے پاس آئے، کوفہ کے لوگ حضرت زبیر کے پاس آئے، تو ان سب نے ان کو ڈانٹ دیا۔ حضرت علی نے مصریوں کو ڈانٹ دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ جی یہ تم جو لڑائی کرانا چاہتے ہو یہ تو مطلب لانتی جو لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے۔ حضرت طلحہ نے بھی اہل بصرہ کو ڈانٹ دیا، اور حضرت زبیر نے بھی جو ہے وہ اہل کوفہ کو ڈانٹ دیا، اور کہا کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیل سے آپ تبری وغیرہ پڑھ لیں، اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اچھا اب یہ جو روایتیں یہ کہتے ہیں جی یہ سیف بن عمر سے ہیں، اور سیف بن عمر جو ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ دیکھیں سیف بن عمر ایک بات تو یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے شروع میں ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ جی پہل مورخین میں سے ہے کہ جس نے تفصیل سے گفتگو کی عبداللہ بن سبا کے بارے میں۔ لیکن اس کے علاوہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے عبداللہ بن سبا کے معاصر جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کا لٹریچر ہمارے پاس پہنچا ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن سبا کے معاصر لوگوں کا لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اس کی شخصیت کی اور اس کے فتنے کی اور اس کے فرقے کے وجود کی جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو سیف بن عمر صرف ایسا نہیں ہے یہ جو بعض اہل تشیع نے کہہ دیا جی کہ جی سیف بن عمر کی روایتیں ہیں اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں، سب سے پہلے تبری نے گفتگو کی ہے، یہ بات تو درست نہیں ہے۔ تبری نے کہاں گفتگو کی ہے؟ تبری سے پہلے سیف بن عمر کر چکے ہیں۔ اچھا، سیف بن عمر جو ہے وہ یہ ضعیف ہیں حدیث میں، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن حدیث کا کرائیٹیریا اور ہے اور تاریخ کو جانچنے کا کرائیٹیریا اور ہے، کیونکہ حدیث سے دین پہنچتا ہے، تو اس لیے حدیث کی تحقیق میں محدثین نے جو چھلنی لگائی ہے وہ زیادہ سخت ہے، سخت کرائیٹیریا لگایا۔ ہاں جو تاریخ ہے، تاریخ میں دیکھیں بہرحال اتنی سخت چھلنی نہیں لگائی جاتی، اگر اتنی سخت چھلنی جو حدیث میں آپ نے لگائی ہے وہ تاریخ میں لگائیں گے تو تاریخ تو آپ کے ہاتھ کچھ آئے گی نہیں۔ تو اس لیے بعض جو بڑے ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، محدثین ہیں، جیسے ابن حجر، امام ذہبی وغیرہ رحمہم اللہ، وہ فرق کرتے ہیں حدیث میں اور تاریخ میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تاریخی معاملات ہوں گے تو بہت سارے راویوں کی آپ روایت قبول کریں گے کہ جن کی روایت آپ حدیث میں قبول نہیں کر رہے۔ اچھا، یہ ہمارے سامنے جو ہے، اب آپ دیکھیں سیف بن عمر کے حوالے سے ابن حجر کا کیا تبصرہ ہے۔ یہ تقریب التہذیب ہے، ابن حجر کی کتاب ہے، متوفہ 852 ہجری، ٹھیک ہے جی، اور یہ صفحہ نمبر 262 کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انٹری بھی آپ دیکھ لیا کریں، یہ انٹری ہوتی ہے اس کی راوی کی 2724، تو یہ سیف بن عمر کی بات ہو رہی ہے اسی کی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کوفی ہے اور ضعیف فی الحدیث ہے، اور ساتھ میں کیا کہا؟ عمدہ فی التاریخ ہے، عمدہ فی التاریخ، تاریخ میں عمدہ ہے۔ تو ابن حجر کہہ رہے ہیں تاریخی روایات اس سے، کیونکہ تاریخ میں وہ ایکسپرٹ ہے، جیسے جو ہے وہ واقدی کا معاملہ ہے، واقدی کو روایتوں میں ضعیف مانا گیا ہے، روایتیں اس کی قابل قبول نہیں ہیں، احادیث قابل قبول نہیں ہیں، لیکن سیرت میں وہ امام ہے۔ اس پہ ہم نے مستقل جو ہے وہ ایک ریسرچ آرٹیکل بھی لکھا ہے اور ایک پورا ہمارا جو ہے وہ لیکچر موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں، بڑے بڑے ائمہ نے کہا ہے کہ سیرت میں وہ اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وہ ہم اس سے لیں گے، لیکن حدیث ہم اس سے نہیں لیں گے۔ تو یہ بات ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ تاریخ اس سے لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن حدیث کا معاملہ چونکہ زیادہ احتیاط والا ہے تو حدیث ہم اس سے نہیں لیں گے۔ یہی بات امام ذہبی نے کی ہے، اس سے ملتی جلتی بات۔ یہ دیکھیں، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے میزان الاعتدال، ٹھیک ہے، فی نقد الرجال، متوفہ 748 ہجری، ٹھیک ہے۔ یہ والیوم 2 ہے اور پیج نمبر 255، اور یہ انٹری جو ہے 3637 ہے، سیف بن عمر کی انٹری ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا کہا ہے کہ اس کا معاملہ واقدی کی طرح ہے، ایک تو یہ بات کہی، اور دوسرا کیا ہے کہ اخبارین عارفن، عارف ایکسپرٹ تھا اخبار میں، تاریخ میں ایکسپرٹ تھا، ٹھیک ہے، اخباری خبر سے، تو اخباری کہتے تھے جو مورخ ہوتے تھے پہلے لوگوں میں، ٹھیک ہے، ہسٹورینز کو اخباری کہتے تھے کیونکہ اخبار خبریں وہ نقل کرتے تھے، تو اس لیے یہ ایکسپرٹ ہے، تاریخ میں یہ ایکسپرٹ ہے، تو تاریخی روایات اس کی قابل قبول ہیں، اور یہی صحیح منہج ہے، یہی صحیح منہج ہے۔ حدیث کا منہج جو ہے وہ آپ سیرت اور تاریخ پہ اگر لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ سیرت بھی جو ہے وہ ایک تاریخ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، تو سیرت و تاریخ ہو، لوگ اس کو دین کے طور پہ نہیں پڑھتے، لوگ اس کو تاریخ کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور اس سے لوگ دین نہیں اخذ کرتے، لوگ اس سے تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے تاریخ کا معیار وہ نہیں ہے، کرائیٹیریا وہ نہیں ہے جو کہ سیرت کا ہے، جو کہ حدیث کا ہے۔ یہ بات اصل میں سمجھنے والی ہے۔ تو سیف بن عمر جو ہے اس کی روایتیں تاریخ میں قابل قبول ہیں، حدیث میں قابل قبول نہیں ہے، یہ بات ہم نے کی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ بھی کہی ہے کہ جو اصل ہے روایتوں کی، تاریخی روایتوں کی، وہ اصل آپ کو صحیح احادیث سے بھی مل جائے گی، جیسے کہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہوا ہے، اس کی اصل صحیح بخاری میں موجود ہے، باقی اس کی کچھ تفصیلات ہمیں سیف بن عمر کی روایتوں میں مل جاتی ہیں کہ عبداللہ بن سبا نے اصل میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ ورغلایا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، گویا کہ جسے ہم شان نزول کہتے ہیں، جیسے ایک آیت کا سبب نزول، تو سبب نزول کی جو روایتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اس میں المدخل فی اصول تفسیر میں، اصول تفسیر پہ جو ان کا رسالہ اس میں لکھا ہے کہ شان نزول کی روایتیں وہ حدیث کے درجے کی نہیں ہوتی ہیں، وہ کمزور روایتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا سبب نزول یہ ہے، تو ان روایتوں کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بھلے وہ حدیث کے معیار پہ نہ پوری اترتی ہوں، کیونکہ خود اس آیت کے معنی اور مضمون سے ان روایتوں کی تصدیق ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ان صحیح روایتوں سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ روایتیں جو اضافی طور پہ ایک سبب بیان کر رہی ہیں، تو وہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ لیکن بہرحال سیف بن عمر بھی جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے قابل قبول راوی ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں اصل میں اس بات کی طرف کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی تبری سے پہلے یا صحف بن عمر سے پہلے تو کسی نے بیان نہیں کیا، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں جو تذکرے ملتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ دیوان آشا ہے، دیوان آشا ہمدان. ہاں آشا ہمدان ایک شاعر ہے، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ 30 ہجری کے قریب اس کی پیدائش ہوئی، لیکن صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ 30 سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا. لیکن بہرحال 30 ہجری بھی اگر اس کی پیدائش مان لیں تو پھر بھی یہ عبداللہ بن سبا کا معاصر ہے، بنو امیہ کے دور کا بہت بڑا شاعر ہے آشا ہمدان، ٹھیک ہے. تو اس کا جو دیوان ہے وہ پبلش ہو چکا ہے، یہ جو ہے وہ علوم سے پبلش ہو چکا ہے 1983، ٹھیک ہے. تو اس کی تحقیق جو ہے وہ ریاض یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے کی ہے، ٹھیک. تو اور یہ ریاض سے جو ہے وہ پبلش ہوا ہے 1983 میں. تو آشا ہمدان نے جو ہے وہ کیا لکھا ہے عبداللہ بن سبا کے بارے میں، یعنی اس کا جو پورا گروہ تھا، یہ سبائیہ اور سبعیہ دونوں طرح سے اس کا نام ہمیں ملتا ہے لٹریچر میں، اور ان کے عقائد کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تو یہ پیج نمبر 31 ہے، ٹھیک ہے. یہ مختار ثقفی جو ہے اس کا جو ریوولٹ تھا اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے آشا ہمدان نے. اور یہ جو ہے نا مختار ثقفی کے اوپر جو ہے یہ تنقید کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور مختار ثقفی کی جو ہے وہ جو کرسی تھی، خیر اس نے اس کے اوپر بھی تنقید کی ہے، یہ یہاں پہ، ٹھیک ہے. اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو شیعہ لوگ تھے انہوں نے مختار ثقفی کی جو کرسی تھی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تابوت تھا نا بنی اسرائیل میں، وہ اس کی طرح کا تقدس دے رکھا تھا، اور جہاں جاتے تھے مختار ثقفی کی کرسی اٹھا کے لے جاتے تھے اور اس کا طواف بھی کرتے تھے، اس کی تعظیم بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو مختار ثقفی کے اوپر اس نے تنقید کی ہے. شہدت علیکم انکم سبعیہ وانی بکم یا شرطۃ الکفر عارف. اس نے ان کو جو ہے وہ سبعیہ گروپ جو ہے وہ قرار دیا اور کہا کہ تمہارے عقائد جو ہے وہ کفری عقائد ہیں، کہ کس طرح سے تم نے مختار ثقفی کی کرسی کو وہ تقدس دے دیا جو بنی اسرائیل کے ہاں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابوت اور ان کے باقیات کو حاصل تھا، یعنی انبیاء کے باقیات کو جو تقدس حاصل تھا وہ تم نے مختار ثقفی کی دے دیا، ٹھیک ہے. یہ آگے بھی دیکھیں نا، وہ آگے کیا یہی کہہ رہا ہے فَأُقْسِمُ مَا كُرْسِيُّكُمْ بِسَكِينَةٍ، تمہاری کرسی میں کون سی سکینت ہے، وَإِن كَانَ قَدْ لُفَّتْ عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ، ٹھیک ہے، وَأَن لَيْسَ قَدْ دَابُوتِ فِينَا وَإِن سَعَتْ شِبَابٌ حَوَالِيِّ وَنِهْمٌ وَخَارِفُ. تو یہ تابوت کی طرح نہیں ہے، خیر اس نے اس کا رد کیا. تو یہ آشا ہمدان جو ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم اگر آپ نے اس کو آن لائن دیکھنا ہو تو الدیوان کے نام سے ایک بہت بڑا ڈیٹا انسائکلوپیڈیا ہے عرب کی شاعری کا، ٹھیک ہے. اس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. شہدت علیکم انکم سبعیہ وانی بکم یا شرطۃ الکفر عارف. پھر اس کے بعد آشا ہمدان جو ہے، یہ اس کا ویکیپیڈیا سے میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ذرا ایکسیس آسان ہو جاتی ہے، ورنہ سیر اعلام النبلاء سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ 83 میں تو اس کی وفات ہوئی ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ اس کو مارا تھا آشا ہمدان کو، ٹھیک ہے. تو یہ بہت معروف شاعر تھا، اور یہ ابن اشعث کا جو ریوولٹ تھا یہ بنو امیہ کے خلاف، یہ ابن اشعث کے ساتھ تھا. وہ جو قراء کی تحریک چلی تھی بنو امیہ کے خلاف اور ابن اشعث اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو یہ ان کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے. شروع میں یہ جو ہے وہ فقہاء اور قراء میں سے تھا، بعد میں یہ خطباء، شعراء اور علماء میں سے ہو گیا. بہرحال اس کے بارے میں آپ اس کا جو ترجمہ ہے وہ سیر اعلام النبلاء میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ جو ہے یہ ہم آپ کو جو ہے وہ پیج دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ شاعر تھا آشا ہمدان اور فصیح اللسان تھا، بہت معروف ہے اور کوفی ہے. تو آشا ہمدان جو کہ معاصر ہے عبداللہ بن سبا کا، وہ مختار ثقفی پہ تنقید کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ تو بھی سبعیہ گروپ میں سے، اور جو تیرے ساتھی ہیں، کیونکہ تیرے بارے میں ان کے عقیدے وہی ہیں، یا تیرے جو کرسی وغیرہ ہے اس کا وہ اس طرح سے طواف کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے اٹھا کے لیے پھرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل جو ہے وہ تابوت سکینہ کو لے کے جو ہے وہ پھرتے تھے اور جنگوں میں جاتے تھے کہ شاید ان کو جو ہے وہ فتح حاصل ہو جائے. تو یہ گویا کہ تنقید کی آشا ہمدان نے، اور یہ شاعری ظاہری بات ہے کہ معروف ہے اور دیوان جو ہے وہ پبلش ہو چکے ہیں اور یہ معاصر ہے. دوسری بڑی جو گواہی ہمارے پاس ہے
وہ فرزدق کی ہے، اور فرزدق بھی بنو امیہ کا بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے۔ اس کا جو دیوان ہے، دیوان فرزدق، ٹھیک ہے، یہ دارالکتب العلمیہ سے پبلش ہوا ہے، ٹھیک ہے، 1987 میں۔ تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے فرزدق کے جو اشعار ہیں جس میں اس نے ان پہ تنقید کی ہے، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے پیج نمبر 214 ہے، ٹھیک ہے۔ دیر جماجم کی جو جنگ تھی، بہت معروف جنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے مقتولوں کا اس نے تذکرہ کیا کہ کیسے وہ کھجور کے تنوں کی طرح گرے ہیں۔ تعرف حمدانیت سبعیت وتکرہ عینیہا علی ما تنکرا، تو اس نے بھی جو ہے وہ جو حمدانی، چونکہ یہ حمدان قبیلے کی طرف منسوب تھا نا، عبداللہ بن سبا کہا جاتا تھا کہ یہ حمدان قبیلے کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ الدیوان میں دیکھنا چاہیں آن لائن تو یہ وہی اشعار آپ کو یہاں پہ بھی مل جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ فرزدق کون تھا۔ تو فرزدق جو ہے اس کی پیدائش 20 ہجری میں، 20 ہجری میں، اور 20 ہجری ظاہری بات ہے کہ بہت قریب کا زمانہ ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ جی معاصر بنتا ہے عبداللہ بن سبا کا، اور اسی کے سامنے اس کی تحریک وغیرہ پھلی پھولی ہے۔ تو فرزدق کی جو ہے وہ اشعار وغیرہ، اور خاص طور پہ اس نے جو مدح کی ہے بہت زبردست ہے، حضرت زین العابدین کی، علی زین العابدین کی جو اس نے مدح کی ہے، وہ اشعار جو ہے نا وہ اس کے پڑھنے والے ہیں۔ وہ بھی ہشام بن عبد الملک کی موجودگی میں ہے۔ ہشام بن عبد الملک جو ہے وہ ایک دفعہ حج پہ آیا تو فرزدق ساتھ تھا، تو علی زین العابدین اس وقت حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے، تو وہ بہت وجیح تھے، بہت خوبصورت بھی تھے، اور بہت اچھا لباس زیب تن کرتے تھے، خوشبو بھی بہت اچھی لگاتے تھے۔ تو لوگ ان کو دیکھ کے جو ہے وہ آگے پیچھے ہونے لگے۔ تو ہشام بن عبد الملک کے بعض مصاحبین نے پوچھا ہشام سے کہ یہ کون ہے، لوگ اس کی اتنی عزت کر رہے ہیں، تو وہ چھپا گیا کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس پہ فرزدق نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرف والحل والحرم، ہے اسے تو بیت اللہ بھی اور حل و حرم بھی جانتا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، ہے اگر تجھے نہیں معلوم تو یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے جو دادا ہیں ان پہ جو ہے وہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو اذا راتہ قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ینتہی الکرم، ہے ٹھیک ہے، مکارم اخلاق ان کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے بڑی مدح کی حضرت زین العابدین۔ تو فرزدق جو ہے نا، ان کا آپ اگر سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی دیکھیں تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 590 ہے، والیوم 4 ہے۔ شاعر و عصرہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت حسین سے، ابن عمر سے، ابو سعید خدری سے روایت کی ہے، حضرت علی سے بھی مرسلاً روایت کرتا ہے فرزدق جو ہے وہ، حضرت علی سے بھی اس کی ملاقات جو ہے وہ ثابت ہے۔ خیر بہرحال تو فرزدق جو ہے وہ بنو امیہ کے دور کا بہت بڑا شاعر ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر فرزدق نہ ہوتا، ٹھیک ہے، یہ الوافی بالوفایات، ٹھیک ہے، علامہ صفدی کی کتاب ہے 764 ہجری، یہ کہتے ہیں کہ جی فرزدق اگر نہ ہوتا، یونس بن حبیب نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغت العرب، عرب کی 1/3 جو زبان تھی وہ ضائع ہو جاتی، عربوں کی 1/3 زبان کو محفوظ فرزدق کے شعر نے کیا۔ بلکہ بعض اقوال میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر فرزدق نہ ہوتا تو عربوں کی 1/3 جو اخبار ہیں، تاریخ ہے، وہ ضائع ہو چکی ہوتی، کیونکہ پوئٹری اس دور میں بہت بڑا ذریعہ تھا کلچر کو، تہذیب کو، تمدن کو، اور جو روایات ہیں ان کو محفوظ کرنے کا۔ جیسے اب دیکھیں پچھلی جو قومیں ہیں، آپ دوسری قدیم جو سیولائزیشنز ہیں ان کو بھی آپ لے لیں، وہاں جو ایپکس ہیں، اور خاص طور پہ جنگوں کے موقع کے اوپر جو گیت وغیرہ اور جو شعر و شاعری پڑھائی جاتی تھی، تو اس کو جو ہے وہ آگے وہ زبانی نقل ہوتی تھی نسل در نسل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب جیسے دیکھیں بھگوت گیتا کیا ہے، بیسیکلی بھگوت گیتا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ویدوں کو ہندوؤں کے اٹھا کے دیکھ لیں، شعر و شاعری اور کیا سنسکرت میں۔ تو اسی طرح سے مذہب کے اندر شعر و شاعری اور تاریخ کا جو ہے نا، ایک زمانے میں تاریخ کو نقل کرنے کا بہت بڑا میڈیم یا سب سے بڑا میڈیم وہ شعر ہوا کرتا تھا۔ خیر بہرحال تو ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ فرزدق سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور فرزدق بھی جو ہے وہ عبداللہ بن سبا کے جو ہے وہ معاصر لوگوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے عبداللہ بن سبا کے معاصرین میں سے جس نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے فتنے کا بھی، اور جو تحریک اس نے برپا کی تھی
یعنی سبعیت کی، اس کا بھی، وہ حسن بن محمد بن حنفیہ ہیں. یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. حنفیہ ان کی والدہ کی طرف نسبت ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت حسن جو ہے یہ پوتے ہیں حضرت علی کے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا کتاب الارجاء، یہ مرجیہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے عبداللہ بن سبا کا رد کیا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو رسالہ ہے کتاب الارجاء جو ہے یہ پبلش نہیں ہوتا. یہ بات درست ہے کہ کتاب الارجاء جو ہے یہ پبلش نہیں ہوتا، لیکن اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. ایک کتاب ہے دکتور سلمان العودہ، یہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، تو انہوں نے ابن سبا کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن سبا وَأَسْرُ فِي أَحْدَاثِ الْفِتْنَةِ فِي صدر الاسلام. صدر اسلام میں جو اس نے فتنہ برپا کیا عبداللہ بن سبا نے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ دار الطیبہ سے پبلش ہوئی ہے. دکتور سلمان بن فہد العودہ کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ مخطوط میں نے دیکھا ہے، اور اس مخطوط میں جو ہے یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ بن سبا کے اوپر الحسن بن محمد بن حنفیہ نے، حضرت علی کے پوتے نے جو ہے وہ عبداللہ بن سبا کے اوپر تنقید کی ہے. ٹھیک ہے، تو مخطوط سے مراد مینوسکرپٹ، کلمی نسخے، مطلب بعض اوقات وہ لائبریریز میں پڑے ہوتے ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب میں، ترکی میں اور مصر وغیرہ میں، ایون کہ جرمنی میں، یورپ میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں لائبریریوں میں کلمی نسخے جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ پبلش ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں پبلش نہیں بھی ہو پاتی. تو جو محقق اچھا ہوتا ہے وہ پھر کلمی نسخوں سے بھی کیا کرتا ہے؟ استفادہ کرتا ہے. تو یہ ان کی کتاب میں پیج نمبر 54 پہ یہ بات ہے کہ حسن بن محمد بن حنفیہ متوفہ 95 میں ان کی وفات ہے. تو گویا یہ عبداللہ بن سبا کے معاصرین میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے تذکرہ کیا ہے. آگے نیچے جو انہوں نے حوالہ دیا ہے نا، تو وہ حوالہ یہ مخطوط کا ہی ہے. یہ مخطوط کہتے ہیں مینوسکرپٹ کو، کلمی نسخہ ہاتھ سے لکھا ہوا. ٹھیک ہے، پیج نمبر 249. تو الحسن بن محمد بن حنفیہ سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے بھی سبعیت کا جو ہے وہ رد کیا ہے اپنے رسالے میں. رسالہ مطلب وہ خطوط اس زمانے میں اصل میں لکھتے تھے، تو انہی خطوط کو جو ہے وہ رسالہ کہہ دیتے تھے. وہ اپنے مداحین کے لیے جو ہے وہ خطوط لکھتے تھے، ان کی گائیڈنس کے لیے جو ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو شہادت ہے وہ ہے امام شابی کی. ٹھیک ہے، امام شابی جو ہے نا، پہلے آپ ان کا بھی ترجمہ دیکھ لیں. 21 ہجری میں ان کی پیدائش ہے. یہ بھی معاصرین میں سے ہیں. بعض نے کہا کہ 16 میں پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو امام شابی تو بہت بڑے امام ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ مطلب ہم آپ کو وہاں سے بھی دکھا دیتے ہیں، سیر اعلام النبلاء سے بھی امام شابی کے بارے میں کہ یہ بڑے فقہا میں سے ہیں، بڑے ائمہ میں سے ہیں. یہ دیکھیں امام شابی کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، الامام علامۃ العصر. ٹھیک ہے، امام شابی. ٹھیک ہے، تو امام شابی کی بھی شہادت ہمیں ملتی ہے، اور یہ صحیح سند سے ملتی ہے تاریخ دمشق میں. یہ تاریخ دمشق ہے، ابن عساکر کی کتاب ہے، متوفہ 571 ہجری، لیکن انہوں نے پوری سند بیان کی اپنی امام شابی تک، اور یہ سند حسن درجے کی سند ہے. یہ پوری سند انہوں نے بیان کی ہے، اور اس سند میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ شابی سے یہ روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے جھوٹ بولا وہ عبداللہ بن سبا تھا. اور بھی روایتیں آگے، یہ آگے بھی آپ دیکھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پہ تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ اس کا کیا معاملہ ہے ابن سودا کا. ٹھیک ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ جی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ بولتا ہے. تو تاریخ دمشق میں آپ کو بہت سی روایتیں ملے گی جو سیف بن عمر سے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں نا جی سیف بن عمر سے ساری، ایسی بات نہیں. تاریخ دمشق اٹھا کے دیکھیں، آپ کو بہت سی روایتیں ملیں گی. یہ دیکھیں، یہ جہاں سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ والیوم 29 ہے اس کا، اور پیج نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے، تاریخ دمشق کا اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہوگا، آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو اردو کا شوق ہوتا ہے. تو عبداللہ بن سالم بن عبداللہ، ٹھیک ہے، یہ انٹری ہے، یہ جو بلو کلر میں ہے. ٹھیک ہے، اس انٹری کے تحت آپ کو کچھ روایتیں مل جائیں گی، اور بھی مل جائیں گی. خیر بہرحال تو یہ روایتیں حسن درجے کی ہیں. ان کی تحقیق بھی آپ کو بعض کتابوں میں مل جائے گی. اگر آپ کی عربی اچھی ہے تو یہ ایک کتاب اچھی ہے جس نے تاریخ دمشق کی روایتوں کی تحقیق کیا اور کہا ہے کہ یہ حسن درجے کی ہیں. پھر دکتور سلمان العودہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ میں نے علامہ البانی سے ان روایتوں کے بارے میں پوچھا. یہ سیف بن عمر کے علاوہ روایتیں جو عبداللہ بن سبا کے حوالے سے ہیں تاریخ دمشق میں اور اس کے معاصرین سے ہیں، تو علامہ البانی نے بھی کہا کہ یہ حسن درجے کی روایتیں. تو خیر بہرحال یہ توضیح النبا ان مؤسس الشیعہ عبداللہ بن سبا، شیعہ فرقے کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ بن سبا، اس کے بارے میں جو خبریں ہیں ان کی توضیح
یہ جو ہے نا انہوں نے اہل سنت، اہل شیعہ، تمام علماء جو ہے نا ان کے اقوال انہوں نے جمع کر دیے، بہت اقوال جمع کیے ہیں۔ ابو الحسن علی بن احمد بن حسن الرازی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب آپ کو مل جائے گی 2007 2007 میں یہ پبلش ہوئی۔ خیر بہرحال اس میں آپ کو ان روایات کی تحقیق کے کراوی کے بارے میں مل جائے گی اگر آپ تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ امام شابی سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی، پھر جو ہے نا وہ قتادہ سے یہ بات جو ہے وہ ہمیں ثابت ہوتی ہے۔ اور قتادہ کون ہے؟ قتادہ بھی جو ہے وہ تقریباً معاصرین میں سے، قتادہ بڑے تابعین میں سے ہیں، 61 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ یہ سبعیت کی تحریک خوب پھل پھول رہی ہے، یعنی پہلی صدی ہجری ہے، ٹھیک۔ تو قتادہ جی یہ بھی بڑے تابعین میں سے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے تفسیر تبری کے اندر، یہ تاریخ تبری نہیں ہے، تفسیر تبری ہے، یہ دیکھیں یہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، یہ آیت نمبر 7 سورہ آل عمران کی، ٹھیک ہے، اس میں یہ بات آئی ہے، وہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں حضرت حسن بن یحییٰ سے، وہ عبد الرزاق سے، وہ معمر سے، وہ قتادہ سے، کہ یہ جو آیت ہے نا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، تو قتادہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اگر جو ہے حروریہ اور سبائیہ یہ نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، یعنی حروریہ سے مراد خارج اور سبائیہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مراد نہیں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ سے، تو پھر کون مراد ہے؟ تو قتادہ تو معاصرین میں سے ہیں، وہ اپنے ایک معاصر فرقے کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ قرآن کی اس آیت سے مراد یہ لوگ ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا اس فرقے کا وجود تھا، تبھی تو معاصر علم تابعین، جلیل القدر تابعین جو ہے وہ اس فرقے کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں طبقات ابن سعد نے جو ہے وہ اس کا تذکرہ نہیں کیا، بھئی اگر فلاں کتاب نے نہیں کیا تو سینکڑوں نے تو کر دیا ہے نا، عبداللہ بن سبا کا تذکرہ سینکڑوں کتابوں نے کر دیا ہے بلا مبالغہ، اگر ایک آدھ نے نہیں بھی کیا تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جانا۔ پھر دیکھیں ٹھیک ہے، طبقات ابن سعد تبری سے پہلے لکھی گئی، 150 میں ان کی پیدائش ہے ابن سعد کی، انہوں نے الطبقات الکبریٰ کے نام سے لکھی، اس میں بھی ان کے عقائد کا تذکرہ ہے، اگرچہ عبداللہ بن سبا کا ذکر نہیں ہے لیکن اس کے عقائد کا ذکر ہے طبقات ابن سعد میں۔ لیکن طبقات ابن سعد سے پہلے ہم بتا رہے ہیں طبقات ابن سعد تو 150 میں پیدا ہوئی ہیں، وہ جو 20 میں پیدا ہو چکے تھے امام شابی جیسے، وہ جو 30 میں پیدا ہو چکے تھے عائشہ ہمدان جیسے، اور وہ جو اسی عرصے میں جو ہے وہ خلافت راشدہ کے دور میں پیدا ہو چکے تھے فرزدق جیسے 20 ہجری کے قریب، وہ سب جو ہے وہ عبداللہ بن سبا کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کے گروہ کا عقائد جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال طبقات ابن سعد بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ طبقات ابن سعد ہے الطبقات الکبریٰ، یہ جلد 3 اور پیج نمبر 39، ٹھیک ہے۔ تو حسن بن علی سے کہا گیا کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے شیعہ ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت علی دابت الارض ہیں، قرآن میں آتا ہے نا کہ قیامت سے پہلے ایک جانور زمین سے نکلے گا، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس سے مراد حضرت علی ہے معاذ اللہ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جی حضرت علی قیامت سے پہلے اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت حسن بن علی نے کہا کہ بھائی یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ تو حضرت علی کے ساتھی نہیں ہیں، یہ تو ان کے دشمن ہیں، اگر ہمیں کوئی ایسی بات کا علم ہوتا تو ہم حضرت علی کی وراثت ہی تقسیم نہ کرتے اور نہ ہی ان کی بیویوں کے نکاح کرتے ہیں، تو حضرت علی کی اگر زندہ ہوتے تو وہ ان کی وراثت کہاں تقسیم ہو سکتی تھی؟ تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ عقیدہ اصل میں عبداللہ بن سبا نے پھیلایا تھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں اور وہ واپس آئیں گے، تو یہ عقیدہ اس نے بیسیکلی جو ہے وہ عام کیا تھا۔ اچھا خیر بہرحال یہ جو سبائی فرقہ تھا اس کے کیا عقائد تھے، اس پہ جو پرائمری سورسز ہیں ابھی ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ سورسز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ عبداللہ بن سبا کا وجود تھا کہ نہیں تھا۔ یہ تو تواتر سے مورخین نے بیان کیا، ایسا واقعہ جو ایگریڈ اپان ہے، اور معاصرین سے جب اس کا تذکرہ مل گیا اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا یہ ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ جی سکندر اعظم کا وجود ثابت کرو، کوئی کہے کہ جی جو ہے نا وہ آپ چنگیز خان کا جو ہے وہ وجود ثابت کرو، تو اس طرح سے تو وہ لوگ جو ہے نا وہ پھر اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک، خیر بہرحال یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کتاب ہے احوال الرجال، ٹھیک ہے، علامہ جوزجانی کی کتاب، 259 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 200 ہجری کے قریب پیدا ہو چکے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سبعیت تھی انہوں نے کفر میں غلوف کیا، اور ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت علی معاذ اللہ الہ ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت علی نے ان کو جو ہے وہ
آگ میں جلوا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا انکار بھی کیا تھا۔ اور عبداللہ بن سبا کا کہنا یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ 9 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی 8 حصے قرآن کے گویا کہ اس کے بقول ضائع ہو گئے تھے۔ اب حضرت علی نے جو جلوایا تھا، دیکھیں یہ بات تاریخی روایتوں میں ہے، لیکن اس کی اصل آپ کو حدیثوں میں بھی مل جاتی ہے، یہ دیکھیں جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے 3017، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انہیں خبر ملی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو آگ میں جلا دیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو ہرگز نہ جلاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہ دو، یعنی آگ کا عذاب اللہ نے دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں ہوتا تو ان کو قتل کروا دیتا، کیونکہ وہ زنادقہ کی جماعت تھی۔ یہ دیکھیں ایک اور روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، اس کو جا کے دیکھیں ذرا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اس کا نمبر 6922 کہ اوتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقہ، زندیق لوگ لائے گئے، فاحرقہم، تو حضرت علی نے ان کو جلوا دیا، ٹھیک ہے، زنادقہ کو حضرت علی کے پاس لایا گیا، ٹھیک ہے، اور حضرت علی نے ان کو جلا دیا، ٹھیک۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اصل میں یہ تبصرہ کیا کہ جو شخص دین بدل دے نا اس کو قتل کر دو، اللہ کے وسلم کا اتنا فرمان ہے، جلانا ٹھیک نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں حضرت علی نے تو جلایا کچھ زنادقہ کو، اور تاریخ کی کتابیں یہ بتا رہی کہ یہ وہ زندیق تھے جو حضرت علی کو الہ ماننا شروع ہو گئے تھے، اور یہ عبداللہ بن سبا کے پروپیگنڈے کا شکار تھے، اور یہ پورا ایک فرقہ تھا، گروہ تھا عبداللہ بن سبا کا۔ تو اصل تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، تاریخ کی روایتوں نے تو تھوڑا سا اس میں اضافہ کیا، اور وہ بھی تاریخی روایتیں معاصرین کی ہیں، کوئی سند ہے ہی نہیں، معاصر لوگ ہیں، فرزدق جیسے، عائشہ حمدان جیسے، قتادہ جیسے، اور شعبی جیسے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کیسے انکار کریں گے؟ ٹھیک ہے، انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے نا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے سامنے اب دیکھیں، یہ ایک اور کتاب ہے المحبر کے نام سے، تو یہ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا یہ سبائیہ فرقے کا بانی تھا۔ المحبر کن کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، محمد بن حبیب البغدادی کی، یہ بھی 245 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک اور حوالہ آپ کو مل گیا، اسی طرح سے ہم آپ کو ابھی حوالے جو ہے بتاتے چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ دین۔ یہ دیکھیں یہ کون ہے؟ المعارف کتاب ہے ابن قتیبہ کی، ابن قتیبہ بہت معروف علماء میں سے ہیں، ٹھیک ہے، 276۔ تو یہ کہتے ہیں سبیہ جو ہے یہ روافظ کا ایک فرقہ تھا، یہ سبیہ روافظ کا ایک فرقہ تھا، عبداللہ بن سبا کی طرف منسوب ہے، اور سب سے پہلے جنہوں نے روافظ میں سے کفر کیا وہ یہی فرقہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی رب العالمین ہے، معاذ اللہ، حضرت علی نے ان کو جلوا دیا، ٹھیک ہے، ان کو جلوا دیا تھا آگ میں، جیسا کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن سبا جو ہے نا یہ بھاگ گیا تھا، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی نے اس کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا تھا، کیونکہ وہ حضرات شیخین کو گالیاں دیتا تھا، تو اس لیے حضرت علی نے اس کو جو ہے وہ ملک بدر کروا دیا تھا، مدائن کی طرف نکال دیا تھا۔ کچھ تاریخ نگاروں نے کہا ہے کہ نہیں، وہ خود ہی بھاگ گیا تھا بہرحال، لیکن یہ ہے کہ وہ مدائن کی طرف نکل گیا تھا۔ اچھا، یہ ایک اور روایت ہے، ابھی آپ دیکھیں نا محدثین سے بھی ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں۔ السنہ جو ہے یہ ابن ابی عاصم کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ سند کے ساتھ ہے کہ ابو الجلاس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے سنا، وہ عبداللہ سبائی سے کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے 30 کذاب دجال آئیں گے، اور میرا خیال ہے تو ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ مجہول الحال ہے، ٹھیک ہے، یہ راوی ابو الجلاس جو ہے یہ مجہول الحال ہے، باقی اس کے راوی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ صالح ہیں۔ اس کے ایک اور راوی کے بارے میں بحث ہے، یہ ہارون بن صالح کے بارے میں کہ یہ مجہول الحال ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، ابن حبان نے اس کو ثقات میں سے شمار کیا ہارون بن صالح کو، تو صرف ابو الجلاس راوی اس میں مجہول الحال ہے۔ لیکن دیکھیں ایک راوی اگر مجہول ہونا تو اس روایت کی سند کمزور تو ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ کمزور نہیں ہوتی، وہ سپورٹنگ میٹیریل کا کام دے جاتی ہے، یعنی شواہد کے کام آ جاتی ہے۔ تو یہ بات بہت سی تاریخی روایتوں سے ثابت ہے، اس کے جو عقائد اور نظریات ہیں، تو یہ روایتیں جو ہے مطلب سپورٹنگ میٹیریل کے کام آ جاتی ہیں۔ پھر ائمہ جرح و تعدیل نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، ابن حبان جو ہے ان کی کتاب ہے المجروحین کے نام سے، ابن حبان جو ہے صحیح ابن حبان والے، تو یہ کہتے ہیں یہ جو کلبی تھا نا، یہ کلبی جو ہے وہ سبعی تھا، یعنی عبداللہ بن سبا کے ساتھیوں میں سے تھا، اور جس کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ فوت نہیں ہوئے اور واپس دنیا میں آئیں گے قیامت سے پہلے، اور دنیا کو ایسے عدل سے بھر دیں گے جیسے یہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ اور جب یہ کسی بادل کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ امیر المؤمنین اس بادل میں ہے۔ یہ محمد بن صائب الکلبی کے پر تبصرہ کیا ہے، کس نے؟ ابن حبان نے۔
کہ یہ سبی فرقے سے تھا، اور سبائی فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بادل میں حضرت علی کو سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ زندہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ۔ اب دیکھیں نا، یہ تو اب کہیں گے کہ جی یہ جو ہے نا ابن حبان کو کیسے معلوم ہوا؟ ابن حبان جو ہے نا یہ تو 354 میں جو ہے وہ ان کی وفات ہو رہی ہے، فلاں 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 یہ ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آپ کو معاصرین سے بھی یہ بات دکھاتے ہیں کہ یہ جو باتیں محدثین کر رہے ہیں یا مورخین کر رہے ہیں، یہ معاصرین کے ہاں لٹریچر میں موجود ہے، خاص طور پہ شاعری کے اندر، کہ یہ سبائیہ جو فرقہ تھا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی کو کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ بادلوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک معاصر شاعر ہے، یہ شاعر جو ہے اسحاق بن سعید عدوی، ٹھیک ہے، یہ معاصر شاعر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا تھا کہ میں خوارج سے بری ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ومن قوم، میں اس قوم سے بھی بری ہوں، میں خوارج سے بھی بری ہوں اور اس قوم سے بھی۔ جب حضرت علی کا ذکر آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بادلوں کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی معاذ اللہ بادلوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال یہ 131 میں اس کی وفات ہے، تو گویا کہ یہ معاصرین میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے علاوہ جو بنیادی سورسز ہیں ان کے حوالے، یہ السنہ ہے، ابو بکر خلال کی کتاب ہے السنہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سند سے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی نے جو ہے ان کو آگ میں جلوا دیا تھا، اور بعضوں کو انہوں نے ملک بدر کر دیا تھا، ان میں عبداللہ بن سبا بھی تھا جسے اس بات کے علاقے کی طرف جو ہے وہ ملک بدر کر دیا تھا۔ تو کچھ جو ہے وہ حضرت علی کو الہ مانتے تھے، کچھ حضرات شیخین کو جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے تھے، تو وہ مختلف تھے، یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ ان تینوں کے بارے میں آگے چل کے ہم گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عبداللہ بن سبا نے ہی تینوں قسم کے لوگ جو ہے وہ پیدا کیے تھے۔ یہ ایک اور کتاب ہے تاریخ ابن ابی خیثمہ، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ سند سے بیان کرتے ہیں تاریخ کو، 279 میں ان کی وفات ہے، تو یہ بھی قریبی لوگوں میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ان سے سلمہ اور حجیہ الکندی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو منبر پہ دیکھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو خبیث کالا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی ابن سودا جو ہے، کون جو ہے وہ میری جو ہے وہ اس سے جان چھڑوائے گا، یا اس کے حوالے سے جو ہے وہ میرے کام آئے گا۔ تو اسی طرح سے یہ التاریخ الکبیر ہے ابن ابی خیثمہ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اب آپ دیکھیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ حوالے ہیں، ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ لسان المیزان کتاب ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی، تو یہ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا کی جو شہرت ہے نا تواریخ میں، وہ بہت مشہور ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس سے کوئی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو پیروکار ہیں انہیں سبیہ کہتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہ مانتے تھے، اور ان کو حضرت علی نے جو ہے وہ اپنے دور خلافت میں آگ میں جلوا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ علامہ ابن حجر جو ہے وہ بہت خبیر ہیں، بہت معروف عالم ہیں، ٹھیک، تو ان کا تذکرہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے سامنے میزان الاعتدال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھیں، امام ذہبی کی کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال۔ عبداللہ بن سبا کے بارے میں کہتے ہیں زال اور مزل تھا، اور حضرت علی نے اس کو جو ہے وہ آگ میں جلوا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور علامہ جوزجانی نے اس کے بارے میں یہ کہا، یہ بات گزر چکی۔ تو امام ذہبی بھی جو ہے وہ بڑے ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں۔ پھر مختصر جو ہے وہ تاریخ دمشق جو ہے، مختصر تاریخ دمشق جو ہے، ٹھیک ہے، ابن منظور جو ہے وہ افریقی کی، اس میں آپ کو تذکرہ مل جائے گا عبداللہ بن سبا کا کہ غالی رافضی تھے، اور یہ اہل یمن میں سے تھا، یہودی تھا، اسلام جو ہے وہ ظاہر کرتا تھا، فلاں فلاں فلاں۔ یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ تاریخ دمشق بھی ہم نے آپ کو دکھا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ دمشق میں جو ہے وہ آپ اس کی انٹری دیکھیں 3306 میں عبداللہ بن سبا، ٹھیک ہے۔ یہ تاریخ دمشق ہے، ابن عساکر کی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو غالی جو ہے وہ رافضی تھا، شیعہ تھا، اہل یمن میں سے تھا، یہودی تھا، اور اس نے اسلام کا اظہار کیا، اور فلاں 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 آگے انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت سے جو ہے وہ مورخین جو ہیں، اور اسی طرح جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں، وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ پھر انساب کی جو کتابیں ہوتی ہیں نسب ناموں کے اوپر، یعنی ایک تو تاریخ کی کتابیں ہیں، دوسرا ہم نے کہا محدثین کی کتابیں ہیں، اور تیسرا جو ہے نا وہ جو ائمہ جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں، اور چوتھا جو انساب کی کتابیں ہیں، جیسے یہ اب دیکھیں انساب کی کتابیں جو ہے، کتاب الانساب جو ہے علامہ سمانی کی،
اس میں صبیہ عبداللہ بن صبا، اس نے حضرت علی سے کہا تھا کہ آپ الہ ہیں، انہوں نے اس کو مدائن کی طرف نکال دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ گمان تھا کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں، اور بادلوں کی جو گرج ہے وہ حضرت علی کی آواز ہے، اور بادلوں کی جو چمک ہے وہ حضرت علی کا کوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال یہ اس قسم کے اس کے عقائد تھے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کتاب الانساب علامہ سمانی کی۔ پھر اسی طرح المجالسہ و جواہر العلم، اسی طرح سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو عقیدے کے اوپر ہیں خاص طور پہ، تو ان کے حوالے سے بھی اب آپ دیکھیں، یا بتی فرقوں کے اوپر کتابیں، سیکٹس کے اوپر ہیں، کلامی فرقوں کے اوپر ہیں، ان میں بھی آپ کو مل جائے گا، پھر ادب کی کتابوں میں مل جائے گا، یعنی کوئی فن کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو عبداللہ بن صبا کا تذکرہ ملے گا، اور ہر صدی میں ملے گا، اور اہل تشیع اور اہل سنت کیا ملے گا۔ یہ ایک اور کتاب ہے المجالسہ و جواہر العلم، ٹھیک ہے۔ ابو بکر احمد بن مروان کی مالکی ہیں، 333 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں عبداللہ بن صبا یہ اور اس کے ساتھی حضرت علی کی ربوبیت کے قائل تھے، اور حضرت علی نے ان کو جلوا دیا تھا، ٹھیک۔ یہ ہمارے سامنے آ گئی بات۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور کتاب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ الشریعہ علامہ آجوری کی کتاب ہے، یہ عقیدے کے اوپر خاص طور پہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، اچھی کتاب ہے ابو بکر الآجوری کی۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ محمد بن حسین نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ بعض واقعات ہیں عبداللہ بن صبا اور اس کے ساتھیوں کے اور اللہ کی اس کے اوپر جو وہ لعنت و فلاں فلاں فلاں۔ اصل میں لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا اگر ہم یہ ساری عبارتیں جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی کتابوں میں تذکرہ آیا ہے، تو انکار کرنے والے کیسے انکار کر رہے ہیں، اور سندوں کے ساتھ ہے، سندوں کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے الابانہ ابن بطہ کی کتاب ہے، یہ دیکھیں یہ شروع میں سندیں ہیں، یہ دیکھیں بھائی یہ صرف اقوال نہیں ہیں، یہ شروع میں سندیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت قتادہ سے وہی بات آ گئی کہ اگر حروریہ اور سبائیہ جو ہیں یہ اگر گمراہ فرقے نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں معلوم کون ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ آجوری کے بعد جو ہے وہ ابن بطہ آ گیا، پھر اس کے بعد شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، یہ علامہ لالکائی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے اور اس کو گمراہ کرنے والے فرقوں میں، اور کہا کہ بدترین رافضی ہیں اور یہودیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا معاملہ ویسی ہے جیسے پولس بن شاؤل کا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس نے جس طرح سے جو ہے وہ عیسائیت قبول کر کے عیسائیت کو مسخ کیا، اسی طرح سے ابن صبا نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر کے جو ہے وہ، پولس بھی اصل میں بیسیکلی جو ہے نا وہ یہودی تھا نا، تو اس نے عیسائیت کا حلیہ بگاڑنے کے لیے جو ہے وہ عیسائیت اختیار کی تھی، اور وہ بھی ہسٹری کا ایک فگر ہے، اس کو بھی کبھی آپ پڑھیں۔ تو یہ معاملہ ہے اس کا عبداللہ بن صبا کا، انہوں نے اس کو اس کے مشابہ قرار دیا پولس کے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے کتاب ہے جی یہ جامع تعویل مختلف الحدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب بھی جو ہے وہ ابن قتیبہ سے ہے۔ عبداللہ بن صبا اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت علی نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو جلوا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے سامنے کتاب ہے یہ جامع الاصول، یہ حدیث کی کتاب ہے، جامع الاصول جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بھی جو ہے وہ سبعیت کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہی بات کی کہ یہودی تھا، اہل ثنا میں سے تھا، غالی شیعوں میں سے تھا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام لے آیا پھر چلا گیا، ٹھیک ہے، اور باطنی طور پہ جو ہے وہ خبثاء میں سے تھا، اور مسلمانوں کے درمیان اس نے فساد برپا کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس اور بہت سے حوالے ہیں، اتنے زیادہ حوالے ہیں اس کے حوالے سے۔ یہ الضعفاء الکبیر علامہ عقیلی، یہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہر فن کے اہل علم نے اس کا تذکرہ کیا، کہا کہ جی یہ جو ہے نا یہ سبعی جو ہے نا، یہ سبعیون، ٹھیک ہے، یہ رافضہ کی ایک قسم ہے، اور عبداللہ بن صبا کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو کل بھی یہ کہتا تھا کہ میں سبعی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھ لیں، یہ کتاب جو ہے وہ الضعفاء الکبیر علامہ عقیلی کی۔ تو ہر فن کے لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، ہم آپ کو ابھی دکھاتے جاتے ہیں کچھ اور بھی۔ یہ انصاب الاشراف ہے، علامہ بلازری کی کتاب ہے، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا، عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے نہیں ذکر کیا انہوں نے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے علامہ بلازری کی کتاب ہے، 279 میں جو ہے ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی عبداللہ بن وہب ہمدانی یہ ابن صبا تھا۔ تو عبداللہ بن صبا بن وہب، یہ وہب اس کے دادے کا نام ہے۔
تو یہ آگے انہوں نے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے وہ کتاب العقد الفرید، یہ لٹریچر کی کتاب ہے، ادب میں، پوئٹری میں، نثر میں ہمیں اس کا تذکرہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ العقد الفرید جو ہے یہ متوفہ 328 ہجری ابن عبد ربی اندلسی کی کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو رافضہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کا جو ہے وہ انکار کیا، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کے جو ہے نا انہوں نے تذکرہ کیا ہے یہ سبعیہ کا کہ عبداللہ بن سبا کے ساتھی ان پہ اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے یہ عقائد ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چلیں ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اب کتاب ہے مقالات اسلامیین، اب کچھ فرقوں کے اوپر، سیکٹس کے اوپر جو کتابیں ہیں جو پرائمری سورسز ہیں اس دور کے سیکٹس کے حوالے سے۔ یہ مقالات اسلامیین ابو الحسن العشری کی کتاب ہے، بہت بڑے امام ہیں، عشریہ کے امام ہیں، 324 میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے۔ تو یہ بھی تذکرہ کر رہے ہیں سبعیہ کا، عبداللہ بن سبا کے ساتھی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ حضرت علی فوت نہیں ہوئے اور وہ دنیا میں واپس آئیں گے قیامت سے پہلے فلاں فلاں فلاں، اور یہ حضرت علی کو کہتے تھے کہ آپ الہ ہیں فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ الملل والنحل ہمارے سامنے کتاب ہے، ٹھیک ہے، علامہ شہرستانی کی کتاب ہے، یہ بہت معروف کتاب ہے فرقوں کے اوپر۔ اس میں انہوں نے سبعیہ کا تذکرہ کیا، عبداللہ بن سبا، اور اس نے حضرت علی سے کہا تھا کہ آپ الہ ہیں۔ حضرت علی نے اس کو مدائن کی طرف نکال دیا تھا، اور یہودی تھا، اسلام قبول کیا تھا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یوشع بن نون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے وصی تھے، تو حضرت علی جو ہے نا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہی بادلوں کا وہ والا عقیدہ اس کا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے فرقہ بنا لیا حضرت علی کے حوالے سے فلاں فلاں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ سارے لوگ، اسی طرح الفرق بین الفرق، یہ جو ہے وہ ابو منصور جو ہے وہ البغدادی کی کتاب ہے، علامہ اسفرائینی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الفرق بین الفرق، یہ بھی فرقوں کے اوپر ہے۔ سبعیہ جو ہے عبداللہ بن سبا جس نے حضرت علی کے بارے میں غلو کیا، اور اس کا گمان یہ بھی تھا کہ وہ نبی ہیں، پھر اتنا غلو کیا کہ ان کو الہی بنا دیا، معبودی بنا دیا، تو پھر فلاں فلاں فلاں، پھر اس کے جو بھی جو ہے وہ عقائد ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ دیکھیں الفصل فی الملل، یہ ابن حزم کی کتاب ہے۔ امام ابن حزم بھی بڑے علماء میں سے ہیں، 456 اہل الظاہر کے ائمہ میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن سبا جو ہے، جب اس کو بات یہ پہنچی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر تم حضرت علی کا سر میرے پاس 70 مرتبہ بھی لے آؤ تو پھر بھی میں ان کی موت کی تصدیق نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مرے گی ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دیں جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب دیکھیں یہ عقیدہ ان کا تھا سبعیہ کا، مختلف عقیدے جو مورخین جو ہیں وہ ہمارے سامنے نقل کر رہے ہیں۔ اچھا، بس اور بھی بہت سے حوالے ہیں، ہم ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ہم اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے مجموع الفتاوی ہے، تو امام ابن تیمیہ نے گفتگو کی ہے والیوم 4 پیج نمبر 407 پہ، کہ یہ بیسیکلی تین گروہ تھے۔ ایک گروہ نے تو حضرت علی کو کہا کہ وہ الہ ہے، تو ان کو حضرت علی نے جلوا دیا، یہ تو صحیح بخاری کی روایت میں بھی آ گیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو حضرت ابو بکر کو گالی دیتا تھا، ان میں عبداللہ بن سبا تھا۔ تو حضرت علی کو جب یہ بات پہنچی تو حضرت علی نے اس کو قتل کرنا چاہا تو وہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت علی نے اس کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا تھا تاکہ اس کی یہ بدعت یہاں پہ پھیلے نہ اس علاقے میں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ بھاگ گیا، زیادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھاگ گیا تھا، یہی بات بہتر محسوس ہوتی ہے۔ تیسرا گروہ کون سا تھا؟ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور عمر پہ فضیلت دیتا تھا، تو حضرت علی نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہارے اوپر جو ہے وہ حد لگاؤں گا، ٹھیک ہے، جو مجھے فضیلت دے گا انہ جو ہے فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، تو میں اس کے اوپر جھوٹے کی حد لگاؤں گا، ٹھیک ہے، تو میں اسے کوڑے ماروں گا، یہ حضرت علی نے کہا تھا۔ اور حضرت علی سے جو ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں 80 کے قریب روایتیں آپ کو مل جاتی ہیں، اور انہوں نے اکثر کوفہ کے منبر کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ اس امت میں سب سے بہترین ابو بکر اور عمر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا گروہ تھا جو تفضیل کا قائل تھا۔ تو پہلا وہ تھا جس نے حضرت علی کو الہ مان لیا، اس کو تو حضرت علی نے جلوا دیا، وہ تو زندیق ہو گئے۔ دوسرے وہ جو حضرات شیخین کو گالم گلوچ کرتے تھے، تو ان کو حضرت علی نے قتل کرنا چاہا تھا لیکن وہ بھاگ گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو حضرت علی پہ فضیلت
حضرت علی کو فضیلت دیتا تھا حضرات شیخین پہ، تو ان کو حضرت علی نے کہا تھا کہ میں تمہیں بھی کوڑے مرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت علی نے خود یہ بات کہی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری سے معروف روایت ہے، سب کو پتہ ہے کہ محمد بن حنفیہ نے حضرت علی سے پوچھا تھا، یہ ان کے بیٹے ہیں، کہ لوگوں میں اللہ کے وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بچے حضرت ابو بکر۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ پھر کون؟ تو پھر انہوں نے کہا حضرت عمر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو روایت ہے نا کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں کوڑے مرواؤں گا اس کو کہ جو مجھے فضیلت دے گا، یہ روایت بھی صحیح درجے کی ہے۔ یہ دیکھیں الکفایہ میں، یہ الکفایہ جو ہے وہ فی علم روایہ، خطیب بغدادی کی کتاب ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ حضرت علی نے یہ بات جو کہی تھی وَذَكَرَ حدیث خطبت علی وَكَلَامِ فی ابی بکر و عمر، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی حضرت علی نے کہ جو مجھے فضیلت دے گا اسے میں کوڑے مرواؤں گا، حضرت ابو بکر اور عمر پہ جو مجھے فضیلت دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو روایت ہے نا، ابو عبداللہ البوشنجی نے کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ثابت ہے اور یہ ثقہ راویوں سے ہے، اور وہ بھی جو متقن ہے، مضبوط راوی ہیں، اور ہر دور میں یہ روایت مروی رہی ہے، اور ایسے لوگوں سے کہ جن کی شہرت جو ہے وہ علم کے حوالے سے بہت معروف ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خطیب بغدادی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ثابت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے ایسے بندے کو کوڑے مارنے کیا کہا کہ جو انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ جو ہے وہ فضیلت دے۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ بات کافی لمبی ہو گئی کہ یہ چیز جو ہے وہ معاصرین سے ثابت ہے، پہلی صدی ہجری کے دیکھیں ائمہ سے، فقہا سے، مورخین سے، شعراء سے یہ بات ثابت ہے کہ عبداللہ بن سبا کا وجود تھا، اور اس کا ایک فرقہ بھی تھا، اور اس فرقے کے جو ہے وہ عقیدے حضرت علی کے حوالے سے جو ہے وہ غلف پر مبنی تھے کہ وہ حضرت علی کو الہ قرار دیتے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جو حضرات شیخین کو جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے تھے، اور عبداللہ بن سبا جو تھا اس کا کیا کردار رہا ہے وہ ہمیں تفصیل سے ملتا ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ وصی قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس نے سازش کھڑی کی، اور حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ محاذ جو ہے وہ اس نے گرم کیا، اور اسی کی پھیلائی سازش کے نتیجے میں پھر باغی آئے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ بہت سرگرم رہا ہے، تو اس لیے عبداللہ بن سبا کے وجود کا یا اس کی تحریک کا انکار کرنا ہمارے خیال میں یہ ایک قسم کی بیوقوفی ہے، ایک قسم کی بیوقوفی ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس چیز کو جواب دیا جائے، لیکن ہمارے یہاں باہر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور ایک شیعہ عالم دین مرتضیٰ العسکری صاحب نے اس پہ 2 کتابیں بھی لکھی، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس پہ ہم کچھ گفتگو کر دیں۔ ابھی اس میں تو شیعہ کتابوں کے حوالے نہیں آئے، وہ آپ دیکھیں تو وہ اس سے بھی لمبی چوڑی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے۔ بہرحال سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔